بیوی بھی انسان ہوتی ہے۔ رات کے سناٹے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ایک بیوی جاگ رہی ہوتی ہے، دروازے کی آواز پر نظریں جمائے، دل میں امید لگائے کہ شاید آج وہ جلدی آ جائے، مگر شوہر دوستوں کے ساتھ مصروف ہوتا ہے، کہے گپ شپ وقت کی پرواہ کیے بغیر، اور بیوی وہ وقت گنتی رہتی ہے، لمحے سمیٹتی رہتی ہے، محبت میں گھلتی رہتی ہے۔ کیوں شوہر بیوی کا حق دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں؟ کیا بیوی کی قربانی، وفا اور انتظار کی کوئی قیمت نہیں؟ دوستوں کے لیے وقت نکل سکتا ہے تو بیوی کے لیے کیوں نہیں؟ محبت صرف نکاح کے دن کا وعدہ نہیں ہوتی، بلکہ ہر دن نبھانے کا عمل ہے۔ اور وہ عورت جو سارا دن تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ آئی، کیا وہ تمہارے تھوڑے سے وقت کی حقدار نہیں؟ جب انسان اندھا ہو جاتا ہے، ایک میاں بیوی کے ہاں شادی کہ کئی سال تک اولاد نہیں ہوئی تو انہوں وقت گزاری کے لیے ایک کتا پال لیا۔ کچھ ہی عرصے میں انہیں کتے سے جذباتی لگاؤ ہو گیا۔ 7 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اولاد کو پا کر ان کی توجہ کتے کی طرف سے کم ہو گئی۔ ایک دن دونوں بچے کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر لان میں ٹہل رہے تھے۔ کتے کے بے تحاشا بھونکنے کی آواز سن کر اندر کی طرف بھاگنے لگے تو کتا پشمردہ حالت میں باہر نکل آیا۔ اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ کتے کے منہ پر خون دیکھ کر بچے کے باپ کو صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ شدید غم و غصے میں مبتلا ہو کر اندر گیا اور بندوق لا کر کتے کو گولی مار دی۔ پھر تیزی سے کمرے میں جا کر دیکھا تو بچہ گہری نیند سو رہا تھا اور نزدیک ہی ایک سانپ مرا پڑا تھا جس کا سر چبایا ہوا تھا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جلد بازی اور غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ عورت کے سینے میں ایک دو دل ہوتے ہیں۔ امریکہ میں ایک یونیورسٹی کا انگریز پروفیسر اسلام کے لیے دل میں بہت نفرت رکھتا تھا۔ اس نے ایک دن مسلمان طلباء سے سوال کیا کہ تمہارا خدا قرآن کے میں کہتا ہے کہ آدمی کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے، عورت کا کیوں نہیں کہا؟ کیا عورت کے سینے میں ایک دل نہیں ہوتا؟ ایک مسلمان طالب علم نے جواب دیا، قرآن بالکل ٹھیک کہتا ہے، کیونکہ عورت کے سینے میں تب 2 دل دھڑکتے ہیں جب اس کے پیٹ میں اس کا بچہ ہوتا ہے۔ انگریز پروفیسر یہ جواب سن کر ششدر رہ گیا اور اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا۔ الحمدللہ قرآن پاک میں سچ کے سوا کچھ نہیں پیارے بہن بھائیوں میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ کہیں اور دوسرے غیر مسلم ممالک میں تعلیم حاصل کرنے نہ جاؤ، بس اتنا کہوں گا، قرآن سنت اور احادیث کوئی مضبوطی سے تھامے رکھوں گے، کوئی بہی اب کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہماری نوجوان نسل کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی